ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ پاک، تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ یا اللہ پاک، ہم جو آپ سے مانگ سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی دے، اور جو ہم تجھ سے نہیں مانگ سکتے میرے اللہ تو وہ بھی دے۔ رب راضی تو سب راضی۔ اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے تو اپنا بچہ بھیج دو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کل جتنی تیز بارش تھی نا، آج اتنی تیز دھوپ ہے۔ آسمان دیکھیں کتنا صاف ہے، آج بہت پیارا موسم ہے۔ المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز دیکھیں میں نے جو چنے جو، اچھا کسی بندے نے مطلب کسی سے سوال کیا تھا نا کہ اگر جو نہ ہو تو جو چاول کے دانے ہیں وہ مطلب ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کسی نے کہا تھا کہ نہیں چاول نہیں جو ہونے چاہیے، تو یہ جو ہیں، تو مجھے تو اس میں سے صرف 7 دانے چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے تو اپنا بچہ بھیج دو، میں جو دے دوں گی کیونکہ میرے پاس ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کسی اور کے بھی کام آ جائیں۔ آج کی رات نا ان کے اوپر وظیفہ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 26واں روزہ اور رات کو ہے 27ویں رات یعنی کہ شب قدر۔ اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کسی نے کہ یا رسول اللہ شب قدر کون سی رات ہے، کیونکہ لوگوں نے تو مطلب فکس کیا ہوا ہے کہ 27ویں کو ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، ان میں سے 5 راتیں آتی ہیں، اور وہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر واضح نہیں کی، لہذا تم ان 5 راتوں میں عبادت کرو، کیونکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہے، جو کہ ایک ہوتی ہے 21ویں رات، پھر ہوتی ہے 23ویں رات، پھر ہوتی ہے 25ویں رات، پھر ہوتی ہے 27ویں رات، اور سب سے اینڈ پہ لاسٹ پہ ہوتی ہے 29ویں رات۔ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم نادان ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے کہ ان راتوں میں سے کون سی شب قدر کی رات ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنے مطلب جیسے کہ بوڑھوں سے بزرگوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 27ویں شب قدر کو وہ زیادہ مطلب شوق سے لگن سے عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی مطلب ہم چھوٹے بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو میں بس اتنا کہوں گی کہ آج کی جو رات ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ برکت والی، عبادت والی، قسمت والی رات ہے۔ اگر یہ رات آپ کو نصیب ہو گئی، یا یہ رات مجھے نصیب ہو گئی، یا ہم میں سے کسی کو بھی نصیب ہو گئی نا، تو یقین کریں کہ اس کی دین دنیا رنگ جائے گی۔ یوں سمجھے جیسے اس کی دنیا بھی جنت ہے، اس کی آخرت بھی جنت ہے۔ اللہ پاک اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس انسان کی بخشش کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان پہ اپنا خاص کرم نازل کرتا ہے، اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں آپ جو بھی اپنے اللہ سے مانگتے ہو نا، جو بھی اپنے رب سے مانگتے ہو، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازتا ہے۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی رات مجھے اور آپ سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ایسے رخصت ہو، ایسے جائے کہ میرا اللہ مجھ سے آپ سب سے راضی ہو، اور یہ رات بھی ایسی جائے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پاک بخش دینا تو اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے کیا مقام ہوگا۔ سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ ہے ہمارے گناہوں کی معافی، ہماری مغفرت، ہماری بخشش۔ جب اللہ پاک ہمیں اس سے نواز دینا تو یقین کریں کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ قسمت والے انسان ہیں۔ تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعا کیجیے گا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، اور آئندہ سے توبہ کیجیے گا۔ اچھا، توبہ ایسی کرو، کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ اس کا نام ہے توبۃ النصوح، یعنی ایسی توبہ ہو کہ دوبارہ پھر کبھی اس گناہ کو کرنے کا مطلب آپ اللہ پاک سے کہو کہ یا اللہ پاک آپ مجھے ایسی توبہ نصیب فرما کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہ کروں۔ ہاں، ہم انسان ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ پاک سے مانگ تو سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک
آپ ہمیں مطلب آپ ہماری اتنی مدد کرنا، آپ ہمیں اس قابل بنانا، ہمیں اتنی توفیق دینا یا ہم پہ اتنا رحم کرنا کہ دوبارہ جو یہ گناہ ہم کر چکے ہیں ہماری آنے والی زندگی میں ہم سے یہ گناہ نہ ہو۔ تو آج بہت زیادہ خوبصورت رات ہے، میں تو بہت خوش ہوں، اور آج کی رات کا ایک عمل بھی ہے جو کہ کرنا ہے، وہ ہوتے ہیں نا 7 جو کے دانے، اور اس کے اوپر مطلب یا رزاقو، اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو نا ایسے مطلب رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا، میری امی نے سال 2 سال پہلے کیا تھا، میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن آج انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ ہے کہ میں بھی یہ ضرور کروں گی، اور آپ لوگ بھی یہ ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہماری دلی مرادیں پوری کرے، اور اللہ پاک ہماری امی کو سلامت رکھے، اور آپ کی ماؤں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا میں نے باتیں کرنے کے دوران کچھ غلط کہہ دیا ہو تو درگزر کیجیے گا، کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، میں کوئی اتنی مطلب یہ نہیں ہوں، میں بھی بس آپ لوگوں کی طرح سیدھی سادی سی سمپل سی ایک عام سی لڑکی ہوں، اور یوں سمجھے جیسے اللہ کی بندی ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے اور میں بھی اللہ کی بندی ہوں، تو بس اللہ پاک خیر کرے۔ اور ابھی مطلب اپنی باقی روٹین اور اپنی عبادت کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رات ہے نا یہ مغرب سے شروع ہوتی، عشاء سے نہیں شروع ہوتی، تو آپ اپنی عبادت، اپنی وظائف، اپنے نوافل، آپ نے جو بھی کچھ پڑھنا ہے کرنا ہے تو آپ مغرب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رات تک کا انتظار مت کیجیے، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، اتنی شرط نہیں ہے یا اتنی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے پوری رات جاگنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ جو دین ہے نا ہمارے لیے، اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، تو آپ جتنا کر سکتے ہو نا، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ اتنا کرو، آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، تو لیکن کوشش کرو اپنی طرف سے جتنی ہو سکتی ہے نا، کوشش کرو کہ اپنے اللہ کو راضی کرو۔ بس اینڈ پہ اتنا کہوں گی، رب راضی تو سب راضی۔ آپ نے عبادت کی رات کو، آپ کی رات کیسی گزری؟ میری تو الحمدللہ میرے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھی گزری۔ میں اپنے نماز کے دوران اور ان چیزوں کے دوران تو میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکی، اور ابھی تقریباً فجر کی نماز کا وقت ہے، رات ختم ہو چکی ہے، تو ابھی فجر کی نماز پڑھ کے مطلب میں نے سونا تھا، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی آپ سے باتیں کر لوں، کیونکہ آج کے ولاگ میں کوئی روٹین شیئر ہو ہی نہیں سکی۔ بس یہ اس رات کی خوشی اتنی تھی کہ مجھے ایسی خوشی تھی نا کہ جیسے کہ ایک بندے نے اپنے رب سے ملنا ہوتا ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا، بس ایسے ہی گزر گئی۔ اور چلے آئیے مل کے ایک پیاری سی دعا کرتے ہیں، آپ آمین ضرور کہیے گا، ٹھیک ہے؟ دل میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ یا ذوالجلال والاکرام اللہ اے میرے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا یا اللہ جی یہ رمضان کبھی بھی ایسا رخصت نہ ہو کہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہو تو نے ہمارے گناہوں کو ہم سے جھاڑ نہ دیا ہو یا اللہ پاک یہ رمضان اس حالت میں جائے کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اے میرے اللہ پاک تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ پاک دنیا کی ناراضگی دنیا کی ہر چیز ہر کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن تیری ناراضگی نہیں برداشت ہو سکتی اللہ جی یا اللہ پاک تو ہمارے حال پہ رحم فرما ہماری زندگی میں آسانیاں فرما یا اللہ پاک تو ہم پہ اپنا خاص کرم نازل فرما یا اللہ پاک جو بھی پریشان ہے یا اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے یا اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون نعمتیں رحمتیں نازل فرما یا اللہ پاک ہمیں سکھ دے ہمیں سکون دے ہمیں خوشیاں دے تو ہم پہ اپنا خاص کرم نازل فرما یا اللہ پاک ہمیں ہمارے ہر کام میں ہمارے ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ہر مرحلے میں تیرا ساتھ چاہیے تیری مدد چاہیے تیری رحمت چاہیے یا اللہ پاک تو اپنا کرم فرما یا اللہ پاک اس دنیا میں جو بھی لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ پاک تو ان کو اولاد دے دے میرے اللہ پاک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے یا اللہ پاک اگر کوئی کہتا ہے نا کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ فلاں چیز ناممکن ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی تو میرے اللہ پاک تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے اے میرے اللہ جی یہی تو تیری شان ہے کہ تیرے لیے کچھ ناممکن ہے ہی نہیں اے میرے اللہ پاک تو ان کو سب کو اولاد دے دے جو مایوس ہو چکے ہیں یا اللہ پاک جو ہمت ہار چکے ہیں یا اللہ پاک تو ان کی زندگیاں ان کی جولیاں ان کے گھر ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے یا اللہ پاک اس دنیا میں جو بھی بے سہارا ہیں جو بھی مجبور ہیں جو بھی بے بس ہیں ان کی مدد فرما جو بھی جس کام میں لگے ہوئے ہیں انہیں اس کام میں کامیاب کر دے یا اللہ پاک تو اپنے خزانوں سے نواز اے میرے اللہ جس کے اوپر قرضہ ہے جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کا قرضہ اتار دے یا اللہ پاک تو قرضے سے ان کی جان چھڑا تو اپنی رحمت سے تو اپنے خزانوں سے ان کو نواز یا اللہ پاک تو اپنا خاص کرم نازل فرما یا اللہ تو ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ پاک تو ہمیں کبھی کسی کے سہارے نہ چھوڑنا ہمیں بس تیرا سہارا چاہیے
ہمیں بس تیری مدد چاہیے، ہمیں بس تیرا فضل چاہیے میرے اللہ۔ یا اللہ پاک اگر تو ہمیں نہیں دے گا نا تو ہم کدھر جائیں گے؟ یا اللہ پاک تیرے سوا تو ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، تو ہم پہ رحم کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ پاک ہماری مشکلات کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ پاک تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ یا اللہ پاک ہم جو آپ سے مانگ سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی دے، اور جو ہم تجھ سے نہیں مانگ سکتے میرے اللہ تو وہ بھی دے۔ یا اللہ تو انسان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تجھے تو سب پتہ ہے میرے اللہ کہ کس انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یا اللہ پاک تو رحم کر دے، تو کرم کر دے، یا اللہ پاک تو اپنا فضل کر دے، یا اللہ پاک تو ہمارے حق میں کن کہہ دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم پہ اپنا خاص کرم نازل فرما۔ اے میرے اللہ جی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔